پیٹ کے درد میں الٹا لیٹ کر کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ لسی اور چائے اکٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ بارش والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ داڑھی میں بار بار کنگھی کرنے سے داڑھی کے بال گھنے رہتے ہیں۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے یا کوئی کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں، چہرہ چمک اٹھے گا، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد کے لیے سر اور داڑھی کے بالوں میں اور خواتین کے لیے سر کے بالوں میں سیاہ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا غضاب لگانا جائز ہے، لیکن خالص کالے رنگ کا غضاب لگانا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت اور سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ غضاب لگائیں گے، جیسے کبوتر کا سینہ، ان لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ پہر کو کیلولا کرنے یعنی تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جائے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ سیب دل کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو انگور زیادہ کھایا کرو۔ حافظے کو بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے لیں اور نہار منہ کھائیں، کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے بادام کا تیل میں وٹامن اے اور پی پایا جاتا ہے، جسے چہرے پر لگانے سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس تیل سے آپ اپنے چہرے پر رات کو مساج کریں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر چہرہ نارمل طریقے سے دھو لیں، اس سے چہرے کی چمک واپس لوٹ آئے گی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ تازہ کھیرے کا رس خوب استعمال کریں۔ اگر کسی کو لکوہ یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونٹھ شہد میں ملا کر مریض کو دن میں 4 بار دیں۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں، ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں، ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں دانت نکالنے میں تکلیف نہ ہوگی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی یا لوہے کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ کان کا درد انتہائی تکلیف دہ اور ہر گھر کا عام مسئلہ ہے، خصوصاً بچوں کے ساتھ۔ کان کے درد میں آپ بادام کا تیل نیم گرم کر کے 2 قطرے ڈال سکتے ہیں، یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ لیموں کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ شملہ مرچ کو سلاد میں استعمال کرنے سے سلاد مزیدار بن جاتی ہے۔ نیم کے تازہ پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں ہوتے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی نہایت فائدہ مند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے،
نیند آنے کے چانسز اتنے کم ہوں گے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے، جو کہ روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ زیادہ گوبھی کھانے سے کبھی جلد نہیں لٹکے گی۔ خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک بھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ روغن بادام پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے بہترین ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا ہے اور کیل مہاسوں سے نجات دلاتا ہے۔ روغن بادام بچوں کی جلد کی صحت اور ہڈیوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ یاد رہے، جب ہم گہری اور بھرپور نیند لیتے ہیں تو ہمارے جسم سے ایک مخصوص ہارمون کا اخراج ہوتا ہے جو کھانے پینے کی طلب کم کر دیتا ہے۔ اگر اس ہارمون کے اخراج میں مداخلت یا رکاوٹ ہو جائے تو ہم بہت جلد بھوک محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب رات کی نیند پوری نہ ہو تو بیشتر افراد بار بار کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، جس کا خمیازہ موٹاپے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا خود کو توانا اور چست رکھنے کے لیے رات میں متواتر 7 گھنٹے تک سویا جائے۔ جرمن سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ نیند کی کمی کسی بھی عام فرد کو موٹا، احمق اور بیمار کر سکتی ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق نیند کی کمی سے براہ راست یادداشت پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو مختلف حماقتوں کی وجہ بن جاتے ہیں۔ نیز اگر دیر تک جاگنا اور کم نیند عادت بن جائے تو دل، دوران خون، معدے، انتڑیوں کے فعل بھی آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگتے ہیں۔ زیادہ شیمپو کے استعمال سے بال روکھے ہو جاتے ہیں اور بالوں کی قدرتی چمک بھی ختم ہوتی ہے۔ جو روزانہ صبح ایک ٹماٹر روٹی کے ساتھ کھا لے اس کے بال 60 سال تک سفید نہیں ہوتے۔ ٹماٹر ہاضمے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ روزانہ نیم گرم پانی پینے کا معمول بنا لو، جسم سے تمام بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جو لوگ دہی استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی انفیکشن نہیں ہوتا۔ دہی کے ساتھ اسبغول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدہ ہر قسم کی بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ روزمرہ کی بنیاد پر اپنی غذا میں بادام کے تیل کا استعمال کرتے ہیں ان کے وزن میں نمایاں کمی آتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اس کا استعمال نہیں کرتے۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی اور کاہلی کو دور کرتا ہے، نظر کو تلوار سے بھی تیز کرتا ہے۔ فالسی کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ بغیر چینی کے چائے پیو گے تو چائے نقصان نہیں کرے گی، اور شوگر کے مریض لوگ بھی چینی کے بغیر چائے پی سکتے ہیں۔ خالی پیٹ نہانے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس کم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت اگر دودھ میں لیموں کا عرق ملا کر صبح و شام چہرے پر لگائیں تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ چمڑے کے جوتے یا چپلوں کو پالش کے بعد اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیا جائے تو چمک جاتے ہیں۔ عربوں میں قدیم زمانہ سے ایک نسخہ گرتے بالوں کے لیے یہ رائج ہے کہ وہ کالے زیرے کو ہلکی آنچ پر اس حد تک پکاتے ہیں وہ جل کر بھربھرا ہو جاتا ہے،
پھر اس میں زیتون کا تیل شامل کر کے اسے ایک بوتل میں جمع کر لیتے ہیں اور بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح مساج کرنے کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نسخہ گنج پن کے لیے بے مثال تصور کیا جاتا ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے نئے بال بھی نکلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو بریانی جلدی بنانی ہو تو چاولوں کو ابال کر رکھ لیں اور قورمہ بنا لیں، جس چیز کا بھی چاہے، مثال کے طور پر چکن، بیف، مٹن، مٹر، آلو وغیرہ۔ جب مہمان آ جائیں تو فریج میں سے ابلے ہوئے چاولوں کو نکالیں اور قورمے کی تہ لگا کر دم دے دیں۔ اس طرح 10 سے 15 منٹ میں بریانی تیار ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کسی بھی چیز کو ڈیپ فرائی کرنا ہو تو کڑھائی میں تیل کم ڈالنے سے کم لگے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ ڈیپ فرائی کرنے کے لیے پکوان تیل یا گھی کو کڑھائی میں کم لیں گے تو اس سے تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو 2 عدد لیموں کا رس ڈال دیں، مرچیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجئے، دھبا دور ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ اگر آپ روٹی بناتے ہیں گھر میں یا باہر کہیں بھی تو آپ آٹا گوندتے وقت تھوڑا سا آئل یا گھی ڈال دیا کریں، اس سے آپ کی روٹی بہت دیر تک سوکھتی نہیں ہے اور نہ ہی سخت ہوتی ہے اور نرم بھی رہتی ہے کافی دیر تک۔ بہت سے لوگ بازار سے مرغی کا بنا ہوا گوشت خرید لیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مرغی کو ذبح بھی کیا گیا ہے یا نہیں، یا مری ہوئی مرغی کا گوشت ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ زندہ مرغی کو وزن کروا کر خرید لیں اور اپنے سامنے اس کا گوشت بنوائیں، پھر فریج میں فریزر کر لیں۔ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیں، بریانی کا گوشت الگ، بون لیس گوشت الگ۔ اس سے آپ کو تازہ گوشت مل جائے گا اور حلال بھی، انشاءاللہ۔ کیا آپ کے گھر میں فریج یا فریزر ہے تو اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یقیناً غذائی اشیاء کو منجمد کرنے کے لیے، تاکہ وہ جلد خراب نہ ہو سکے۔ تاہم ایسا کرتے ہوئے آپ بہت کچھ سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، فریزر کی مدد سے آپ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس کا آپ کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ فریزر میں جینس کو بغیر پانی کے صاف کریں۔ جینس کی پتلونوں کو دھونا اتنا آسان نہیں ہوتا، ان کے نہ سکڑنے کی بھی ضمانت نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں جب جینس میں پہننے کی وجہ سے بو پیدا ہو جائے تو اسے ایک کیونس بیگ میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ ٹھنڈ درجہ حرارت جلدی خلیات سے پتلون میں منتقل ہونے والے ان بیکٹیریا کو ختم کر دے گا جو بو کا باعث بنتے ہیں۔ سیل لفافے کو کھولیں۔ کسی سیل بند لفافے کو بغیر کچھ پھاڑے کھولنا چاہتے ہیں تو اسے ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں، پھر اسے باہر نکالیں اور فوری طور پر چھری سے اسے کھول لیں۔ ایک بار جب لفافے تک کمرے کا درجہ حرارت پہنچ جائے گا تو اس کی سیل دوبارہ ریسیٹ ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی ریپنگ کو آسان بنائیں۔ اگر پلاسٹک ریپنگ کی شیٹ کسی جگہ پھنس گئی ہے تو اسے کچھ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ مشین کی ٹھنڈک اس کے چپکنے کی صلاحیت کم کر دے گی اور اس کو اتارنا آسان ہو جائے گا۔ تاہم کچھ منٹ تک ہی ٹھنڈا کریں ورنہ پلاسٹک کہیں بھی چپک نہیں سکے گا۔ فریزر میں بیجوں کو محفوظ کریں۔ اگر آپ کو باغبانی کا شوق ہے اور کافی مقدار میں بیج موجود ہیں تو ان کے تحفظ کے لیے اگلے سیزن سے قبل بچ جانے والے بیجوں کو فریزر میں رکھ دیں، مگر پہلے یہ یقین کر لیں کہ بیج خشک ہیں اور پھر انہیں ایئر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں، پھر جب ضرورت ہو نکال کر استعمال کر لیں۔ سویٹرز یا بیڈ شیٹس پر موجود
کیڑوں سے نجات۔ یہ کیڑے فریزر کے درجہ حرارت میں بچ نہیں پاتے۔ اپنے سویٹرز یا بیڈ شیٹس وغیرہ جیسی چیزوں کو کسی بڑے پلاسٹک بیگ میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں اور پھر دھو لیں۔ آپ کے یہ کپڑے فریش اور مٹی سے پاک ہو جائیں گے۔ موم بتیوں کی زندگی بڑھائیں۔ موم بتیوں کو کسی موقع پر جلانے سے ایک دن قبل فریزر میں رکھ دیں اور پھر نکال کر جلائیں تو اس کی زندگی میں دگنا اضافہ ہو جائے گا۔ موم کو ٹھنڈا کرنے سے وہ سست روی سے جلتا ہے اور کچھ موم بتیوں میں تو موم ٹپکتا بھی نہیں۔ پالک اور بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے بدن خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں لال چونٹیوں کے خاتمے کے لیے آپ کو مہنگے سپرے کی ضرورت نہیں جو چونٹیوں کو کچن سے دور رکھ سکے۔ سب سے پہلے تو لیموں کا عرق کچھ مقدار میں فرش پر اور کھڑکیوں پر چھڑک دیں۔ اس کے بعد ایسے کسی سوراخ یا دراڑ میں اس عرق کو ڈالیں جہاں سے چونٹیاں آتی ہوں۔ آخر میں لیموں کے چھلکے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بیرونی دروازے کے گرد رکھ دیں۔ چونٹیاں دور ہو جائیں گی۔ لیموں لال بیگ وغیرہ کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 4 لیموں کا عرق چھلکوں سمیت 2 لیٹر پانی میں مکس کریں اور پھر فرش کو اس سے دھو لیں، اور پھر آپ خود لال بیگوں کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ انہیں اس کی خوشبو سے نفرت ہے۔ دار چینی اور لونگوں کو گھر کے داخلی دروازے اور ایسے حصوں میں ڈال دیں جہاں سے چونٹیاں اندر آ سکتی ہوں۔ مانا جاتا ہے کہ دار چینی کیڑوں کو دور رکھنے میں مدد دینے والا مصالحہ ہے اور چونٹیاں اس کی مہک کو برداشت نہیں کر پاتی۔ پانی اور سفید سرکہ مکس کر کے اس کا چھڑکاؤ کرنے سے بھی چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں اور کچھ عرصہ متواتر استعمال سے اس طرف رخ کرنا بھی بھول جاتی ہیں۔ پودینہ بھی کیڑوں کو دور بھگانے میں مؤثر ہے۔ چونٹیاں پودینے کی مہک کو پسند نہیں کرتی، ایسی جگہوں پر جانے سے دور رہنا پسند کرتی ہیں جہاں یہ مہک آ رہی ہو۔ پودینے کے تیل کے 10 قطرے 1 کپ پانی میں ملا کر داخلی راستوں پر ٹپکا دیں۔ یہ عمل ایک دن میں 2 بار دہرائیں۔ اس کی جگہ خشک پودینے کو بھی چھڑکا جا سکتا ہے۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل زیرے کا 1 دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے بند گوبھی کا استعمال کیا کرے۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا۔ چمڑے کے سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیموں کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں، سوٹ کیس چمک جائے گا۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ گائے کا دودھ پیو، یہ رنگ کو نکھارتا ہے۔ کیلا کھانے کے فوری بعد پانی مت پیو، اس سے بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کرو، اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ بلینڈر سے لہسن اور پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی اور 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ کے لیے بلینڈر چلائیں، پھر پانی پھینک کر دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔